السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، حضرات محترم، ہم میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے یہ پتہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ دیر بعد یا میرے ساتھ کل کیا ہونے والا ہے۔ جتنا بڑا مفتی ہو، عالم دین ہو، یا ساری رات بیٹھ کے عبادت کرنے والے ہیں، کوئی شخص یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک سیکنڈ بھی زیادہ ہے کہ ہمیں اس کے متعلق پتہ ہو۔ چند لمحے ہی کافی ہیں کہ کیا کچھ ہو جائے، کچھ پتہ نہیں رہتا۔ اب ایک شخص رات کو سوتا ہے تو وہ یہ نیت کر کے سوتا ہے کہ جب میں صبح اٹھوں گا تو میں فلاں کام کروں گا، اس کے بعد پورے دن کا اپنا شیڈیول رات کو ہی بنا کے سو جاتا ہے کہ صبح میں نے یہ کام کرنے ہیں تو مجھے یاد رہیں گے۔ لیکن اگر صبح ہو ہی نہ، جتنے کام اس نے رات کو سوچے ہیں یا جو شیڈیول اس نے رات کو بنایا ہے، اگر صبح نہ ہو تو پھر یہ تو بہت ہی بڑی سوچنے والی بات ہے جو ہم نہیں سوچتے، پر ہمیں سوچنی چاہیے کہ یار ہم رات کو سونے لگے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہم صبح اٹھتے ہیں کہ نہیں اٹھتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کیا فرما رہے ہیں، وہ بیان کرنے سے پہلے میں ذرا تھوڑا اس طرف لے کر جاتا ہوں بات کو جو چند دن پہلے ترکی اور شام میں جو کچھ ہوا۔ رات کو وہ سوئے، ان کو بھی ظاہر سی بات انہوں نے منصوبے بنائے ہوں گے، شیڈیول اپنے تیار کیے ہوں گے کہ صبح ہم نے کیا کیا کام کرنے ہیں، لیکن کیا سے کیا ہو گیا۔ آج ہی میں ان کے متعلق پڑھا تھا جو زلزلے میں جو کچھ ہوا، جن کے نقصانات جو، تو ایک ضعیف العمر ایک شخص تھے، ان کے متعلق کسی نے لکھا تھا کہ یہ جو آپ کی تصویر میں ایک شخص نظر آ رہے ہیں، جو بابا جی نظر آ رہے ہیں، یہ زلزلہ آنے سے تقریباً 40 سیکنڈ پہلے یہ 3 بلڈنگز کے مالک تھے، اور ایک ان کا اپنا جو تھا، یہ ایک بیکنگ جو سٹور تھا جہاں پہ ڈبل روٹی وغیرہ بیک ہوتی ہے، تو یہ ان کا ایک اپنا سٹور تھا اور بہت ان کی مالیت تھی۔ زلزلہ آنے کے 40 سیکنڈ بعد ان کے پاس اپنے لیے ایک ڈبل روٹی کا پیس بھی نہیں تھا۔ سوچنے والی بات ہے، بہت ہی زیادہ غور کرنے والی بات کہ ہمارے پاس اتنا کچھ موجود ہے، لیکن سوچیں اللہ نہ کرے اگر کچھ لمحے بعد ہمارے پاس نہ ہو تو ہر پل اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو میں جس طرح کہنے لگا تھا، پہلے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا۔ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 41 حضرت عبید اللہ بن محسن رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی صبح اس طرح ہو کہ اس کے بدن میں عافیت، اس کے بارے میں امن اور سارے دن کے کھانے پینے کے لیے سامان اس کے پاس موجود ہو، تو گویا اس نے پوری دنیا اپنے پاس جمع کر لی۔ تو یہ یعنی کہ ایک شخص صبح اٹھتا ہے اور اس کے پاس سب کچھ موجود ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے
لیکن معذرت کے ساتھ جب ہم صبح اٹھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے. صبح اٹھتے ساتھ ہی پاس موبائل پڑا ہے، موبائل کو فوراً پکڑا، کس کا میسیج ہے، کس کی میل آئی ہے، کس نے پیسے بھیجے ہیں، سارا کچھ فیس بک، انسٹاگرام، ہر چیز کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. کم از کم ہمیں یہ تو سوچنا چاہیے کہ رات کو ہم سوئے ہیں تو صبح اٹھے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اے اللہ تو نے ہمیں موت سے دوبارہ جگا دیا. تو اس پل پل ہمیں اس کے متعلق سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو کس لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں. تو جب بھی آپ کو ایسا لگے کہ یار اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے یا جو میرے پاس موجود ہے یہ سب اسی کی کرامات ہیں، اسی کا فضل ہے، تو اسی وقت اپنے زبان سے کلمہ لازمی ظاہر کریں. لازمی اپنے اندر ہی، بے شک اونچی آواز سے کرنے کی ضرورت نہیں، اندر ہی کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. جب یہ آپ کلمات کہیں گے تو انشاءاللہ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ بھی آپ کے پاس رہے گا، لیکن ان کلمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید دیں گے اور فرشتوں کو اس کا گواہ بنائیں گے کہ یہ بندہ میرا شکر گزار ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی تکلیف سے، ہر قسم کی پریشانی سے اور ہر قسم کی اچانک آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، اور ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے جو ہم پہ احسانات ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر.